مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ الحمدللہ آج ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل۔ آج اجتماع پاک اینڈ تک دیکھیں گا انشاءاللہ الکریم۔ اجتماع میں سید صاحب ہیں، شاہ صاحب جو کہ بیان فرمائیں گے۔ آپ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا اور حافظ حمزہ طاری کو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں تو ہم پیدا وہاں ہوتے ہیں جہاں اللہ پاک چاہتا ہے، روح بھی اس جگہ نکلتی ہے جہاں اللہ پاک چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ بندہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے، اس میں گلے میں غلامی رسول کا پٹا ڈالا ہوا ہے، لہذا اس کا غیر اختیاری کام بھی اللہ پاک کے ہاں مقبول ہے، اس پر بھی اجر عطا کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو غلام مصطفیٰ نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اس کے ارادے اور اختیار سے کیے گئے اچھے کام بھی قبول نہیں ہے، ان پر بھی آخرت میں اجر نہیں دیا جائے گا۔ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا، وہ کہ اس کا اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ اور اللہ حضرت فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی ہر وقت جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد والی سے ہر زمانے میں قیامت میں اگر مان گیا، انہیں چاہنا انہیں مانا، نہ رکھا نہ انتقام، للہ الحمد للہ سن سلواز۔ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلامی رسول کا جو پٹا جس کے گلے میں ہے، فرمایا وہ ادنا ہے، اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ ارے غلامی رسول کا یہ حال ہے، جس کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا ہے وہ ادنا سے اعلیٰ ہے۔ ارے غیر مسلم ہے، ارے کام اچھا بھی کرے، اس کو اجر نہیں دیا جائے گا، اس کو ثواب نہیں دیا جائے گا، لیکن مسلمان ہے، غلامی رسول کا پٹا گلے میں ہے، ارے کام نماز کرے، ارے نیکی کی دعوت دے، اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس سے نماز کے ساتھ دے۔ یہ غلامی رسول کا پٹا جس کے گلے میں ہے، اس کی یہ شان ہے، اللہ نے اس کو یہ شان دیا۔ مدینے میں مرنا سعادت کی بات ہوتی ہے، پیارے اسلامی بھائی، یہ وضاحت کرنا چلو کہ مدینے میں مرنا سعادت ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی شفاعت میں فرماؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی شفاعت میں فرماؤں گا، جو مدینے میں مرے گا اس کی شفاعت میں فرماؤں گا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ اور پھر بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، جو طیبہ میں مرے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے راستے چلا جاؤ، کیونکہ اس سڑک میں کوئی بھی جو غم نہیں ہے، کیونکہ
اجتماع میں جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ راہ خدا میں سفر کرنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ راہ خدا میں سفر کر کے مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کر اسے موت آ جائے, فرمایا مدینے میں آ کے اس کا انتقال ہو جائے, فرمایا جو راہ خدا میں سفر کر کے آئے گا جہاں اس کی پیدائش ہے وہاں سے لے کر مدینے تک فرمائش کی جائے گی, جتنی زمین بڑھے گی میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت میں عطا فرما دے گا. یہ ہے راہ خدا میں سفر کرنے کی عظمتیں, برکتیں, شانیں. تو پیارے اسلامی بھائیو, میں یوں مدینے جاتا تو کچھ بات اور ہوتی, کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ بات اور ہوتی. صلو علی النبی.